اینڈ پہ جا کے آتا ہے مولا علی کے اوپر چیپٹر. سیرت الرسول لکھی ہے اور ساتھ خلفائے راشدین کی بھی لکھی ہے انہوں نے, مختصر سی خلافت راشدہ کے اوپر. مولا علی والا چیپٹر ان کا سٹارٹ ہوتا ہے جی پیج نمبر 781, حضرت علی ابن ابی طالب کی خلافت. 782 پیج پہ یہ پہلا ریفرنس میں پڑھ رہا ہوں ورڈ بائی ورڈ اہل حدیث سے معذرت کے ساتھ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل شام سمیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی, پھر ان کی صرف مخالفت ہی نہیں کی بلکہ ان پر قتل عثمان میں اعانت یعنی مدد کرنے اور اس پر رضامندی کا الزام بھی دھر دیا, مگر اللہ نے ان کو اس سے بچا لیا. میں امیر شام کے بارے میں کوئی کمنٹس نہیں کرتا, یہ جو کر دیے یہ خود ہی کافی ہیں, اور یہ بالکل صحیح بات لکھی ہے انہوں نے. اس کے سپورٹ میں گھنٹوں بول سکتا ہوں, نہیں بولوں گا کیونکہ یہ خود اتنے بڑے عالم ہیں کہ ان کو مجھے سرٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی اہل حدیث کے امام ہے. اچھا جی, دوسرا ریفرنس جنگ جمل کے کانٹیکسٹ میں وہ لکھتے ہیں, اس کے بعد حضرت علی نے حضرت عائشہ کو مدینہ منورہ بھیج دیا. وہ جانے لگی تو لوگ ان کو ودا کرنے کے لیے دور تک ان کے ساتھ گئے. یہ ودا لفظ نہیں ہوتا, ودا ہوتا ہے زبر کے ساتھ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر خرچ کا انتظام بھی کیا. اس طرح وہ باحفاظت اور صحیح سلامت گھر پہنچی. بعد میں وہ اپنے سفر کو یاد کر کے اس قدر روتی کہ آنسوؤں سے ان کا دوپٹہ بھیگ جایا کرتا اور کہتی کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی, کاش میں اس واقعے سے 20 سال پہلے ہی مر جاتی. اللہ, ظاہر قرآن میں حکم ہے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو, تو وہ اس چیز کو یاد کرتی تھی. پھر ہوب کے کتے بھی بھونکے, وہ بھی حدیث ہے جامعہ اس میں مسند احمد میں. باقی اب میں اس میں نہیں بولوں گا, وہ 5B میں آپ پڑھ لیجئے گا, میں اینڈ پہ بتا دوں گا. ریفرنس نمبر 3 جنگ صفین کے بارے میں لکھتے ہیں, عمار کی شہادت کے بعد عمر ابن عاص نے لڑائی چھوڑ دی, ترک کر دی, اور بہت سے لوگوں نے بھی ان کی پیروی کی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا آپ نے لڑائی کیوں ترک کی ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے عمار کو قتل کر دیا ہے, اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. معلوم ہوا کہ ہم تو باغی ہیں. اس پہ حضرت معاویہ بولے خاموش رہ, واللہ تم اونٹ کی طرح اپنے ہی پیشاب میں پھسلتے ہو. یعنی تم یہ حدیث بھی جانتے ہو, جیسے اونٹ پیشاب کر کے بیٹھ جاتا ہے تو کام تو تم نے خود ڈالا ہے میرے ساتھ مل کے, اور اب اپنی غلطی خود ہائی لائٹ کر رہے ہو. کیا ہم نے ان کو قتل کیا ہے؟ ان کو تو علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھیوں نے قتل کیا ہے جنہوں نے ان کو ہمارے درمیان لا پھینکا. ہم تو اپنے بچاؤ کے لیے لڑ رہے تھے جس میں وہ قتل ہو گئے. ان کا حضرت عمار جو لڑنے آئے تھے حضرت علی کے ساتھ نہ آتے تو نہ قتل ہوتے. یہ اسی طریقے سے ہے کہ نہ آپ روڈ پہ چڑھتے نہ ایکسیڈنٹ ہوتا نہ قتل ہوتے. اچھا آگے سنیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب حضرت معاویہ کی اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے کہا اگر میں نے ان کو قتل کیا ہے یعنی حضرت عمار کو, تو پھر اپنے چچا حضرت حمزہ کو حضرت نے قتل کیا ہے جنہوں نے ان کو کفار کے مقابلے میں بھیجا تھا. اے پھکی دیتی اینٹی وینم الزامی جواب کہ اگر حضرت حمزہ حضور کی طرح لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں تو کیا حضور نے قتل کروایا ہے, کبھی کافروں کے مقابلے میں بھیجا؟ اگر عمار کو میں نے تیرے مقابلے میں بھیجا ہے امیر شام کے مقابلے پہ تو مجھے تم قتل ٹھہرا, یعنی وہ اینٹی وینم والا جواب دیا. چوتھا ریفرنس جنگ نہروان خوارج کے خلاف, وہ کہتے ہیں کہ کافی انہوں نے ڈسکشن کی, اس میں لکھتے ہیں ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا خوارج کے بارے میں, وہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار سے تیر اپنے شکار سے نکل جاتا ہے. اینڈ وہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں, یہ بھی بخاری مسلم دونوں میں, کہ علی نے ان کو قتل کیا تھا اور میں بھی ان کے ساتھ شامل تھا. انہوں نے اس آدمی کو لانے کا حکم دیا جس آدمی کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ان کا سرغنہ وہ ہوگا کہ جس کا ایک بازو کٹا ہوگا اور اس کی جگہ گوشت کا ایک لوتھڑا لٹک رہا ہوگا. تو اس کی لاش 3 دفعہ ڈھونڈی گئی, بخاری مسلم میں آتا ہے نہیں ملی. پھر حضرت علی خود گئے اور لاشوں میں سے نیچے سے نکالی, تو وہاں پھر صحابہ نے نعرہ لگایا کہ حضرت علی حق پہ ہیں, کیونکہ نبی علیہ السلام نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ یہ ان کے سرغنہ کی نشانی ہوگی. پھر وہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر وہ فوج جو خوارج سے لڑے گی اس کے ثواب کو جان لے جو حضرت کی زبانی ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے تو وہ مزید عمل کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کریں اور اسی پر بھروسہ کر لیں. یعنی خوارج کے خلاف لڑنا اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کے بعد خارجیوں کے خلاف لڑنے والوں کو اور کوئی نیکی کا کام کرنے کی ضرورت نہیں. جیسے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اہل بدر کی ہر غلطی معاف ہے, اس طرح خوارج کے خلاف جو حضرت علی کے ساتھی تھے
ان کے بارے میں مسلم شریف انہوں نے ویسے لکھا حضرت ابوبکر سے مروی ہے، وہ حضرت علی سے ہی مروی ہے، اور اس کے سٹارٹ میں حضرت علی وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے آسمان سے زمین پہ گرا دیا جائے میں یہ برداشت کر لوں گا، لیکن یہ برداشت نہیں کروں گا کہ میں کوئی ایسی بات کروں جو میں نے خود رسول اللہ سے نہ سنی اور میں تمہیں بیان کروں. یعنی حدیث معاملے میں اتنی احتیاط صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 5واں ریفرنس یہ کہتے ہیں نا جی وہ جی حضرت عثمان کو عبداللہ ابن سبا اور پتہ نہیں کوئی یہودی پارٹی تھی آل امیہ کو بچانے کے لیے. میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے آل امیہ کی وجہ سے حضرت عثمان شہید ہوئے ہیں، ان کے گورنروں کی وجہ سے. انہوں نے حضرت عثمان کا چیپٹر پڑھیں، کہیں نہیں ڈالا عبداللہ ابن سبا کا نام تک نہیں لکھا. الٹا حضرت علی والے چیپٹر میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو حضرت علی کی شان میں غلو کرنے والے رافضی تھے وہ حضرت علی کے دور میں نکلے ہیں. اس کے اوپر پورا چیپٹر انہوں نے بنایا ہے. فرقہ غالیہ کا خروج، حضرت علی کے زمانے میں ایک غالی فرقہ پیدا ہوا. کرتے کرتے نا اینڈ پہ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے اپنے غلام قمبر کو بلایا اور پھر انہوں نے جو ہے نا وہ ان لوگوں کو آگ میں جلا دیا جن لوگوں نے حضرت علی کے لیے الوہیت کلیم کی تھی، جس کی باقیات آج کل یہ نصیری ہیں. ریفرنس نمبر 6 حضرت علی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ لباس اور خوراک میں آپ کی سادگی بیان سے باہر ہے. آپ کا عمل اور فضل اسلام کی طرف سبقت اور رسول اللہ کی مائیت میں کفار سے جہاد ازر من الشمس ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر لکھتے ہیں امام بن حنبل اور قاضی اسماعیل بن اسحاق کہتے ہیں، اور یہ صحیح سند سے المسند الحاکم میں ہے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل اور مناقب میں جتنی احادیث مروی ہیں دوسرے کسی آدمی کے فضائل اور مناقب میں اتنی احادیث نہیں ہیں. اے لکھ رہے تھے جی سعودیہ والے وہابی اور پاکستانی وہابی کے کہہ رہے ہیں، اور رہن دو میں آج نہیں، آج اپنے بزرگوں